میں سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر اچانک مجھے یوں لگا جیسے قریب پڑے میرے سیل فون سے ابھی تک کبیر خان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف وہی تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ اس طرف بہت شور تھا۔ ابھی بولو، میں نے چلا کر کبیر سے پوچھا۔ کیا تم نے اسے مار دیا کبیر؟ نہیں صاحب، ادھر سگنل پر وہ بالکل نشانے پر تھا، مگر چوک پر کوئی حادثہ ہو گیا اس لیے رش جمع ہو گیا، مگر ہم اس کے پیچھے ہیں، کسی سنسان سڑک پر۔ میری آواز بیٹھ گئی۔ نہیں کبیر خان، تم واپس آ جاؤ۔ کبیر نے احتجاج کیا۔ مگر صاحب، میں نے غصے میں چیخ کر کہا، یہ میرا حکم ہے، فوراً واپس آؤ۔ ٹھیک ہے صاحب۔ کبیر نے فون کاٹ دیا۔ میں اس طرح گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے میلوں دور سے بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر مجھ سے وہاں ٹھہرا نہیں گیا اور میں گھر واپس لوٹ آیا اور خود کو کمرے میں بند کر کے اندھیروں کے حوالے کر دیا۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری بازی ہار کر آیا تھا۔ کچھ بھی نہیں بچا تھا میرے پاس۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں تجوریوں میں بھری اپنی ساری دولت کو اس عالیشان گھر کے صحن میں جمع کر کے اپنے ہر اثاثے سمیت جلا کر راکھ کر دوں، آگ لگا دوں اس ساری جائیداد اور شان و شوکت کو۔ کس کام کا تھا یہ سب کچھ میرے لیے؟ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی میرے دل کا دامن آج بھی اسی پریزاد کی طرح تہی دست اور خالی تھا جو کبھی اسی شہر کے ایک کچے مکان میں رہا کرتا تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ دل کی ویران خالی بستیاں مقدروں سے بسا کرتی ہیں، اور میرے نصیب میں میرے من کی یہی سونی حویلی ہی لکھی تھی۔ لیکن اب میں اپنے اس دشمن دل کی مزید کسی چال میں آنے والا نہیں تھا۔ بہت منمانیاں کر چکا تھا یہ اپنی، بڑی ذلت اور خواری اٹھائی تھی آج تک میں نے اس دل کے کہنے میں آ کر، مگر اب اس وحشی دل کو سزا دینے کا وقت آ چکا تھا۔ اور مجھ جیسے دل جلے جب خود کو سزا دینے پر آ جاتے ہیں تو وہ سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ اگلے روز میں نے ایک پاور آف اٹارنی کے ذریعے کچھ اہم فیصلے کیے۔ اپنے تمام پھیلے ہوئے کاروبار اور عملے کو ایک ٹرسٹ کے زیر اہتمام کر کے سب کے حصے مقرر کر دیے۔ میری آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی ٹرسٹ کے زیر اہتمام ڈاکٹر پال کے پلاسٹک سرجری کے ادارے کو جاتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر پال کو ایک آخری ای میل لکھی۔ محترم ڈاکٹر پال، میں نے اپنی پلاسٹک سرجری کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے کیونکہ آپ ہی کے ادارے کی تعارفی سطر کے مطابق یہ بات بالکل درست نکلی کہ چہرے بدلے جا سکتے ہیں، تقدیر نہیں۔ اور مجھے شاید اس بات کا احساس بہت دیر میں ہوا کہ مجھے اپنی تقدیر بدلنے کی ضرورت چہرہ بدلنے سے کہیں زیادہ تھی، مگر افسوس میں کسی ایسے ادارے کو نہیں جانتا جو اللہ سے سفارش کر کے میری تقدیر بدل ڈالتا۔ میرے ادارے کی آمدنی سے ایک بڑا حصہ ہر ماہ آپ کے ادارے کو ملتا رہے گا۔ میری درخواست ہے کہ آپ یہ رقم ان لوگوں کے مفت علاج پر صرف کیجیے گا جو اپنی سرجری کروانا چاہتے ہیں مگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ میری آمدنی کا دوسرا بڑا حصہ میرے اپنے ملک میں ایسے پلاسٹک سرجری کے اداروں کو جائے گا جو یہاں کے نادار مریضوں کے چہروں کا علاج کریں گے، اور پوری سہولیات نہ ہونے کی صورت میں وہ ایسے لوگوں کو آپ کے ادارے تک پہنچائیں گے۔ میرا سٹاف آپ کے ادارے کو یہاں کے اداروں سے منسلک کروا دے گا۔ یہ میری آخری ای میل ہے کیونکہ اس کے بعد میں خود کو اس دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم کر دوں گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جس کے لیے میں اپنے چہرے کی سرجری کروا کر اسے خوشنما بنانا چاہتا تھا وہ کبھی میرے اس چہرے کو دیکھے اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت یا ہمدردی کی وہ لہر پیدا ہو جو ازل سے میرا مقدر ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ لمحہ میرے لیے موت کی اذیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ میں نے ساری دنیا کی نظریں جھیل لیں مگر اس کی ایک نظر کو کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعا گو پریزاد۔ شام تک سارے کاغذ تیار ہو چکے تھے۔ کمالی سمیت چند دیگر سینئر اور وفادار عملے کے ارکان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کر دیا گیا۔ میرے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں اور عملے سمیت سبھی کے لیے ماہانہ مشاہرے کے علاوہ حصے کے طور پر ایک معقول رقم مخصوص کر دی گئی۔ میں نے کچھ ایسا انتظام کر دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد بھی سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ جب کمالی کو میں نے رات کے طلب کر کے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ مگر سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور معاف کیجیے گا سر، یہ پاور آف اٹارنی سے کہیں زیادہ کوئی وصیت نامہ لگتا ہے۔ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سٹاف سے یہ سب کچھ اکیلے نہیں سنبھلے گا سر۔ میں نے اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، سب یوں ہی چلتا رہے گا اور میں کہیں نہیں جا رہا، بس اچانک کچھ ضروری مسائل درپیش آ گئے ہیں، اس لیے کچھ عرصہ شاید غیر حاضر رہوں گا۔
اور یاد رہے میرے کہیں جانے تک یہ کاغذ تمہارے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرا یہ بھرم ضرور قائم رکھو گے۔ کمالی کی پلکیں بھیگ گئیں۔ میں آخری سانس تک آپ کا ہر بھرم نبھاؤں گا سر، مگر یہ تو بتا دیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کبھی آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے؟ فی الحال تو میرا خود اپنے آپ سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہے کمالی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مطلع کر سکوں۔ اب تم جاؤ، اور ہاں، کبیر خان کا خاص خیال رکھنا، ایسے وفادار بہت نایاب ہوتے ہیں۔ کمالی افسردہ سا دل میں بہت سی باتیں لیے واپس لوٹ گیا۔ کچھ دیر میں کبیر خان آ گیا۔ وہ کچھ چپ چپ سا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھ سے ابھی تک ناراض ہو کبیر خان؟ کبیر نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں صاحب، ہم آپ کا غلام ہیں، مگر آپ نے اس ڈاکٹر کو معاف کر کے اچھا نہیں کیا۔ دشمن پر رحم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ آپ پر رحم نہیں کرے گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہتے ہو کبیر خان، مگر محبت شاید ہمیں بزدل بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی محبت میں ہم ایسے لوگوں کو بھی بخش دیتے ہیں جو خود ہمارے قتل کا باعث بن جاتے ہیں، اور اس جنگل نما دنیا کا بس یہی تو قانون ہے، مار دو یا پھر خود مر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے خود کو مار دیا ہے کبیر خان۔ کبیر خان سر جھکائے واپس چلا گیا۔ اگلے 2 دن بھی پر لگا کر اڑ گئے، اور پھر عدنان اور اینی کی امریکہ روانگی کا دن بھی آ گیا۔ وہ دونوں بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اینی کی اب بھی وہی ضد تھی، میں تو کہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے، 3-4 ہفتے میں سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے، اور پھر آپریشن کے بعد ہم سب اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا جب ہم تینوں وہاں ایک ساتھ ہوں گے، ورنہ یہ عدنان تو اپنی بورنگ باتوں سے میرا سر کھا جائے گا۔ اتنے بہت سے دن۔ میں نے وعدہ کیا کہ تم لوگ پہنچو، میں بھی جلد آنے کی کوشش کروں گا، یہاں پیچھے بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں۔ عدنان نے سر ہلایا۔ کوشش نہیں جناب، آپ کو اس بلی کے آپریشن سے پہلے ہر حال میں پہنچنا ہی ہوگا۔ اسے اکیلے برداشت کرنا خود میرے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ کی موجودگی میں کافی سوبر برتاؤ کرتی ہے۔ اینی نے اسے گھورا۔ پکو مت، پریزاد جانتے ہیں کہ میں کتنی سوبر اور ویل مینرڈ ہوں۔ تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں۔ اتنے میں اندر سے ان کی فلائٹ کا اعلان ہونے لگا۔ میں نے ان دونوں کو رخصت کیا۔ ٹھیک ہے بابا، تم دونوں ہی بہت اچھے ہو، چلو اب دیر نہ کرو، فلائٹ کا اعلان ہو گیا ہے۔ اینی جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے پلٹی۔ میرا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ میرا سب کچھ لوٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی۔ پریزاد، وقت پر پہنچنے کی کوشش کیجیے گا، میں وہاں روزانہ آپ کو بہت یاد کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری آواز کپ کپا سی گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بہت زور سے مسل ڈالا ہو۔ تم بھی ہمیشہ میری یادوں میں رہو گی میری پیاری آرجے، الوداع۔ وہ ایک لمحہ رکی اور پلٹ کر اندر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ میں بہت دیر تک اسے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ اپنی زندگی کو اپنے سے قدم با قدم دور جانے کا یہ نظارہ شاید دنیا میں مجھ سے پہلے کسی بد نصیب نے نہ کیا ہو۔ اینی چلی گئی۔ میں جہاز کی اڑان بھرنے تک والی اناؤنسمنٹ تک وہیں بیٹھا رہا۔ لوہے اور چند دیگر دھاتوں کا بنا ہوا ایک دیو ہیکل ہوائی جہاز مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر بہت دور اڑان بھر گیا۔ میں گھر واپس لوٹا تو آدھی رات ڈھل چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی نکالے، مگر کبیر خان کو اطلاع نہ کرے۔ مجھے شاید کچھ دیر کے لیے کسی کام سے باہر جانا پڑے۔ 1-2 گھنٹہ بیٹھ کر میں نے روزمرہ اور ماہانہ خرچوں کے کچھ چیک دستخط کیے اور کمالی کے نام ایک خط میں سارے معاملات کی تفصیل لکھ ڈالی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے میں تنہا گھر سے باہر نکلا اور ڈرائیور کو میں نے ریلوے اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ اینی کے جانے کے بعد میرا دل اور دماغ جیسے بالکل سن سے ہو گئے تھے۔ میں چل پھر رہا تھا، سانس لے رہا تھا، مگر زندہ کب تھا؟ صرف سانس لینا ہی زندگی کی شرط کیوں ٹھہرا دی گئی ہے؟ جیون تو اس سے کہیں بڑھ کر اور سوا ہے۔ ڈرائیور کو باہر انتظار کرتے چھوڑ کر میں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچا تو کوئی گاڑی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے آخری اسٹیشن کا ٹکٹ لیا اور درجہ بندی کے اہتمام کی فکر کیے بغیر پہلی بوگی میں سوار ہو کر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں ٹرین نے سیٹی بجائی اور پلیٹ فارم چھوڑ دیا، مگر یادیں دماغ کا پلیٹ فارم بھلا کب چھوڑتی ہیں؟ ٹرین اسٹیشن در اسٹیشن ہوتی ہوئی جانے کہاں چلی جا رہی تھی۔ لوگ ڈبے میں سوار ہوتے اور اپنی منزل آنے پر اترتے رہے، مگر میری منزل کہاں تھی یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن بعد ٹرین کسی بڑے جنکشن پر آ کر کھڑی ہو گئی اور سبھی مسافر اتر گئے۔ پتہ چلا کہ یہ آخری اسٹیشن ہے۔ اب اگلے دن یہی ٹرین یہاں سے واپس میرے شہر تک جائے گی۔ کاش یہ ٹرین تمام عمر یوں ہی چلتی رہتی، آگے بڑھتی رہتی اور اس کا کوئی آخری اسٹیشن نہ آتا۔ کتنا نادان تھا میں، کیا سوچ کر اس ٹرین میں آ بیٹھا۔
کہ میری بقیہ تمام عمر کا سفر اسی ٹرین میں کٹ جائے گا۔ جب تیسری بار ٹرین کے عملے نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ اب یہ گاڑی آگے کہیں نہیں جائے گی تو میں نیچے اتر آیا اور کچھ فاصلے پر بچھے لکڑی کے ایک پرانے سے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دنیا کے سارے ریلوے اسٹیشن شاید ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ ناساز ٹھیک ہی کہتا تھا، منزلیں اپنی جگہ ہیں، راستے اپنی جگہ، جب قدم ہی ساتھ نہ دیں تو مسافر کیا کرے؟ یہاں پر موجود سبھی مسافر کوئی نہ کوئی منزل اور مقصد سفر رکھتے تھے۔ ہر کسی کو کہیں جانے کی جلدی تھی، بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد، بھیڑ ہجوم اور بھانت بھانت کی بولیاں، عجلت، زیادہ راہ اور راستوں کی فکر، سب کسی نہ کسی دھن میں مگن تھے۔ مگر میں بے حصہ بیٹھا اطمینان سے یہ سب دیکھتا رہا۔ شام ڈھلی اور پھر گہری رات نے ڈیرے ڈال دیے۔ میرے پیچھے وہاں گھر میں ضرور طوفان آ چکا ہوگا۔ جب کئی گھنٹے انتظار کے بعد میں واپس نہیں لوٹا ہوگا تو کبیر نے ضرور اسٹیشن کے باہر میرے انتظار میں کھڑے ڈرائیور سے رابطہ کیا ہوگا، یا وہ اس سے بھی پہلے میری تلاش میں نکل چکا ہوگا، اور پھر جب ان لوگوں نے مجھے اسٹیشن پر نہیں پایا ہوگا تو گھر میں کوہرام مچ گیا ہوگا۔ کمالی کو تو میرے جانے کا تھوڑا بہت علم تھا، مگر کبیر ٹک کر بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ ضرور میری تلاش میں سب چھوڑ چھاڑ کر گھر سے نکل پڑا ہوگا۔ کہیں وہ دوسری ٹرین پکڑ کر ہر اسٹیشن کھوجتا ہوا یہاں تک بھی نہ آ پہنچے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ گھر سے نکلتے وقت میرے کوٹ کی جیب میں پڑے بٹوے میں بہت سے بڑے نوٹ ابھی بھی باقی تھے۔ میں نے ٹکٹ گھر سے دوسری مخالف سمت جاتی گاڑی کا ایک ٹکٹ لیا اور صبح منہ اندھیرے اس گاڑی میں سوار ہو کر پھر سے ڈبے سے باہر کی بھاگتی دنیا کا نظارہ شروع کر دیا۔ مجھے اپنے ماضی، اپنے دل کی حماقتوں اور اپنی پرانی پہچان سے کچھ ایسی چڑ سی ہو گئی تھی کہ میں نے اگلے کئی دنوں تک اسی بے مقصد سفر کو اپنی ذات کھو دینے کا بہانہ بنا لیا۔ جہاں گاڑی رک جاتی میں وہاں سے کسی اور جانب کا کوئی ٹکٹ لے کر کسی دوسری گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ مجھے شہروں یا بستیوں کے ناموں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ ہی میں نے اس عرصے میں کسی ریلوے پلیٹ فارم سے باہر نکل کر اس شہر، بستی یا گاؤں کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ میں تو بس چلتے رہنا چاہتا تھا۔ میری شیو بڑھتے بڑھتے داڑھی کی صورت اختیار کرنے لگی تھی اور میرے کپڑے دھول اور مٹی سے غرق ہو چکے تھے، مگر اب مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جہاں بھوک یا پیاس کا احساس ستاتا وہیں اتر کر کسی پلیٹ فارم پر لگے نلکے سے پیاس بجھا لیتا اور کسی ٹھیلے والے سے کچھ لے کر کھا لیتا۔ مجھ پر ایک عجیب سی حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ اسی 2 گھونٹ پانی اور 4 لقموں کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو عمر بھر نہ جانے کیسے کیسے عذاب اور جوخم میں ڈالے رکھتے ہیں، جبکہ ان دونوں چیزوں کا حصول کبھی اتنی زندگی کا طلبگار نہیں ہوتا جتنی زندگی ہم اس بھوک اور پیاس کے لیے گنوا دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ میری جیب میں موجود رقم ختم ہونے لگی، اور پھر ایک دن جب کسی قصبے کے چھوٹے اسٹیشن پر میں نے جیب میں ٹکٹ لینے کے لیے پیسے نکالنا چاہے تو میرے ہاتھوں میں صرف چند سکے آ گئے۔ میں نے الٹ پلٹ کر ساری جیبیں دیکھ ڈالی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں تھکا ہارا سا اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ دور ایک تانگے والا درخت کے سائے میں کھڑا اپنے گھوڑے کو چارہ ڈال رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے میری جانب لپکا۔ کہاں جاؤ گے بادشاہو؟ اس علاقے کے تو نہیں لگتے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سارے سکے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جہاں تک یہ سکے لے جا سکتے ہیں لے چلو، اس بستی سے پرے کسی ویرانے میں۔ تانگے والے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ بستی سے پرے تو قبرستان ہے۔ او اچھا، اب سمجھا، کسی بڑے بوڑھے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو۔ آؤ بیٹھ جاؤ، میں پہنچا دیتا ہوں۔ میں چپ چاپ تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور تانگے والے نے قصبے کے باہر سے ہی ایک لمبا چکر کاٹ کر ایک بڑے سے قبرستان کی 4 دیواری کے باہر تانگا روک دیا۔ واپس جاؤ گے؟ میں یہی انتظار کروں گا۔ میں خالی ذہن لیے نیچے اتر آیا۔ نہیں تم جاؤ، میں دیر تک یہاں رکوں گا۔ تانگے والے کے چہرے پر ایک بار پھر بہت سے سوال ابھرے، مگر میرا بیزار سا رویہ دیکھ کر اس نے مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی اور چابک مار کر تانگا موڑ لیا، اور کچھ دیر بعد ہی میں ویران سڑک کے آس پاس بکھرے کھیتوں میں کہیں گم ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک یوں ہی باہر کھڑا سوچتا رہا اور پھر قبرستان کے لکڑی والے بڑے گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ دور دور تک نئی اور پرانی قبروں کا ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ میں قبروں کے کتبے اور ان پر لکھے سن وفات پڑھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کچھ تازہ قبروں پر اگربتیوں کے جلے ہوئے ٹوٹے اور کچھ ماش کے دانے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ مرجھائے ہوئے خشک پھولوں کی پتیاں جا بجا بکھری ہوئی تھیں۔ جانے لوگ مٹی میں چلے جانے والوں کے لیے اتنے پھول لے کر کیوں آتے ہیں؟ اس کی زندگی میں ہی اسے گلابوں سے کیوں نہیں نہارتے؟ چلتے چلتے میں تھک گیا تو ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں موند لی۔ ایک عجیب سی خاموشی 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ انسان کی عمر بھر کی فریاد اور چیخو پکار کا صلہ بس یہی ایک خاموشی ہے۔ اچانک میرے بہت قریب ایک رخت سی آواز ابھری۔ کون ہے ابھی تو؟ اور یہاں کیا کر رہا ہے؟
میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ ایک سخت گیر سا ہڈیوں کے ڈھانچے نما بوڑھا کمر پر ہاتھ رکھ کے تنا ہوا کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ دراصل اس نے کڑے تیوروں سے میری طرف دیکھا۔ کوئی قبر کھدوانی ہے کیا؟ نہیں، میں تو بس۔ اس نے مجھے دوبارہ سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ اچھا، میں سمجھا ڈاکٹری کی پڑھائی والوں کے لیے پرانی قبروں سے ہڈیاں چرانے آیا ہے تو۔ پر کان کھول کر سن لے، فقیرہ نام ہے میرا۔ میرے باپ دادا بھی اسی قبرستان کے گورکن تھے۔ خبردار جو یہاں سے ایک ہڈی بھی ادھر ادھر کی میرے ساتھ سیدھی طرح سے سودا کرے گا تو میں خود تیرے مطلب کی ہڈیاں تجھے بیچ دوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کرخت طبیعت بوڑھے کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ مجھے جو سمجھ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میں یہاں مردوں کی ہڈیوں کی تلاش میں نہیں آیا۔ تھک گیا تھا اس لیے کچھ دیر کمر ٹکانے کے لیے رک گیا۔ فقیرے نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کہیں تو اس چھوٹے قبرستان کے گورکن سلامے کا ساتھی تو نہیں ہے؟ سچ بتا، کس ارادے سے یہاں آیا تھا؟ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے سخت لہجے میں فقیرے کو جھاڑ دیا۔ تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ میں کسی سلامے کو نہیں جانتا اور نہ ہی میرا تمہاری اس قبروں کی جاگیر پر قبضے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں مسافر ہوں، بس راہ بھٹک کر اس طرف آ گیا تھا۔ سوچا تھا شاید یہاں کچھ سکون ملے گا، مگر یہاں بھی تم جیسے بیوپاری اور ٹھیکیدار ملیں گے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، پیچھے سے فقیرے کی ڈھیلی سی آواز سنائی دی۔ ذرا رک تو صحیح۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ معاف کر دے، دراصل پچھلے چند دنوں سے یہ سارے گدھ میرے قبرستان پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ ایک عامل کو بھی بھیجا تھا لوگوں کو ڈرا کر بھگانے کے لیے، اس لیے میں سمجھا کہ پھر انہی کی کوئی شرارت ہے۔ نام کیا ہے تیرا؟ اس علاقے کا تو نہیں لگتا۔ مجھے جلدی میں کوئی دوسرا نام نہیں سوجا تو میں نے اپنے پرانے ڈرائیور کا نام بول دیا۔ اکبر نام ہے میرا۔ میں یہاں کا نہیں ہوں، بلکہ میں کہیں کا نہیں ہوں۔ نہ گھر بار ہے نہ کوئی رشتہ دار، بس یوں ہی بستی بستی بھٹکتا رہتا ہوں۔ یہاں بھی بھٹکتے ہوئے ہی آ گیا تھا۔ تم ناراض ہوتے ہو تو میں یہاں سے بھی چلا جاتا ہوں۔ فقیرہ بالکل ہی نرم پڑ گیا۔ اور نہیں، بس ایسے ہی غصے میں کچھ زیادہ بک گیا میں۔ تیرا جب تک جی چاہے یہاں رہ سکتا ہے۔ آدمی تو مجھے بھلا محسوس ہوتا ہے۔ روٹی کھائے گا؟ میں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں الٹ دیا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فقیرہ زور سے ہنس پڑا۔ اوے جھلے، پیسے کس نے مانگے ہیں تجھ سے؟ چل آجا، میری کوٹھڑی یہیں اسی قبرستان میں ہے۔ صبح ہی ایک مردہ دفنایا تھا، اس کے گھر والے میٹھے چاولوں کی دیگ بانٹ گئے تھے، ابھی بہت سے چاول پڑے ہیں۔ میں چپ چاپ فقیرے کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی چھوٹی سی کٹیا میں ایک جھلنگا سی چارپائی، کونے میں پڑی پانی کی سراہی اور گلاس، اور ایک جانب چھوٹی سی دیوار کے پیچھے بنے باورچی خانہ نما کونے میں چند پرانے سلور کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ ایک جانب گینتی، بیلچا، کدال، رسی اور قبر کھودنے کا دیگر سامان پڑا ہوا تھا۔ فقیرے نے ایک پلیٹ میں چاول ڈال کر میرے سامنے رکھ دیے اور مجھے اپنے بارے میں بتاتا رہا کہ وہ یہاں تنہا رہتا ہے، شادی اس نے کبھی کی نہیں اور میری طرح اس کا بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ باتوں باتوں میں شام ڈھل گئی اور جب میں فقیرے کی کٹیا سے باہر نکلا تو رات ڈھل چکی تھی۔ میں نے فقیرے سے رخصت چاہی تو اس نے مجھ سے پوچھا، اب کہاں جائے گا؟ پتہ نہیں، جہاں یہ رستہ لے جائے۔ فقیرے نے چند لمحے سوچا اور پھر مجھے آواز دے کر روک لیا۔ تو یہیں کیوں نہیں رہ جاتا؟ تیرا ٹھکانہ بھی ہو جائے گا اور میرا ہاتھ بانٹنے والا بھی مجھے مل جائے گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر میں یہاں کیا کروں گا؟ وہ زور سے ہنسا۔ میری طرح قبریں کھودے گا اور کیا؟ میں نے حیرت سے فقیرے کی طرف دیکھا۔ کیا؟ مگر میں نے آج تک کبھی کوئی قبر نہیں کھودی۔ فقیرہ زور سے ہنسا۔ جھوٹ بولتا ہے تو، ہم سب ہر وقت کسی نہ کسی کی قبر کھود رہے ہوتے ہیں۔ فکر نہ کر، میں تجھے سب سکھا دوں گا۔ محنت سے جی تو نہیں چرائے گا؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ اب میرے پاس چرانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جی بھی نہیں۔ فقیرے نے سنی انسنی کر دی۔ ٹھیک ہے پھر آجا، اور ہاں، تو نے یہ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ لگتا ہے کسی گورے انگریز کی قبر سے چرا کر لایا ہے، یا پھر لنڈے بازار کا مال ہے۔ گورکن ایسے کپڑے نہیں پہنتے۔ چل، کیا یاد کرے گا، میں تجھے اپنا ایک جوڑا دے دوں گا، کپڑے بدل کر آرام کر لے، صبح بڑا کام کرنا ہے۔ ہم دونوں دوبارہ فقیرے کی جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ فقیرے نے کسی کونے میں پڑے ایک بڑے سے ٹرنک سے ایک بستر نما گدیلا اور ایک چادر نکال کر میرے حوالے کر دی۔ یہیں ایک طرف اپنا بستر ڈال لے، اور میں رات کو ذرا دیر سے سوتا ہوں، تیری آنکھ لگے تو بھلے سو جا۔ فقیرے نے اپنی جیب سے ایک مخصوص برانڈ کی بیڑی ٹٹولی اور اپنی چارپائی کے تکیے کے نیچے سے ایک پڑیا نکالی اور کاغذ میں لپٹی بہت سرد سی بھورے رنگ کی روڑ نما تیلیوں میں سے ایک چن کر اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر رگڑنے لگا۔
اور کچھ ہی دیر میں اس کی ایک چھوٹی سی گولی بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس نے وہ گولی بیڑی کے تمباکو میں شامل کر کے بیڑی دوبارہ جوڑ کر سلگائی۔ جھونپڑی میں ایک عجیب سی ناگوار سی بو پھیل گئی۔ فقیرے نے زوردار تیسرا کش لگایا اور دھواں فضا میں پھیلا کر بولا، کبھی چرس پی ہے اکبرے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ زور سے ہنسا، اچھا ہے نہ پیا کر، خون بھی جلا کر پی جاتی ہے یہ کمبخت، پر میرا اس کے بنا گزارا نہیں۔ قبرستان کی راتیں بڑی کالی اور لمبی ہوتی ہیں۔ سچ بتاؤں تو نوجوانی میں مجھے یہاں اکیلے رہتے ہوئے بڑا ڈر لگتا تھا، بس انہی دنوں میں یہ لت لگ گئی۔ فقیرہ ساری رات نہ جانے کیا کچھ بڑبڑاتا رہا اور میں چپ چاپ اس کی رام کہانی سنتا رہا۔ شاید اسے بہت دنوں کے بعد کوئی سننے والا ملا تھا، پھر نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب تک وہ بولتا رہا میرا دھیان بٹا رہا، مگر خاموش ہوتے ہی میرے اندر چھپے کئی آسیب اور افریت مجھے سالم نگلنے کے لیے اندھیرے میں میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مجھے گھر چھوڑے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا، اب تک تو انہوں نے تھک ہار کر میری کھوج ختم کر دی ہوگی۔ وہاں نیو یارک میں اینی کے تمام ٹیسٹ ہو چکے ہوں گے اور شاید آج کل میں اس کا آپریشن بھی ہونے والا ہوگا۔ وہ مجھے عین وقت پر وہاں نہ پا کر کتنی مایوس ہوئی ہوگی، مگر یہ مایوسی یقیناً اس مایوسی سے کہیں کم ہوگی جو آنکھیں ملنے کے بعد اسے مجھے دیکھ کر ہوتی۔ عدنان نے ضرور اسے سمجھا بجھا کر آپریشن پر راضی کر لیا ہوگا۔ کتنی خوش ہوگی وہ جب پہلی بار سالوں بعد اس دنیا کے رنگوں کو اپنی خوبصورت آنکھوں سے دیکھے گی۔ ساری رات بھر قبرستان کے ویرانے سے گیدڑ اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں اور فقیرہ بے سود پڑا خراٹے لیتا رہا۔ وہاں میرے آس پاس سب بھی تو سو رہے تھے، کچھ اپنی اپنی قبروں میں اور فقیرہ اپنی چارپائی پر، بس ایک میں ہی تھا جسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو فقیرہ اپنے اوزار اٹھا کر میرے ساتھ کٹیا سے باہر نکل آیا۔ اس نے آس پاس پھر نئی قبر کے لیے جگہ منتخب کی اور پھر کسی بوڑھے گیدڑ کی طرح قبرستان کے داخلی دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ گھنٹہ بھر بعد ہی کچھ غمزدہ سے لوگ قبرستان میں داخل ہوئے اور فقیرے کو نئی قبر کا بیانہ پکڑا گئے۔ فقیرے نے ان کے جاتے ہی خوشی سے نعرہ لگایا، واہ بھئی اکبرے، تو میرے لیے بڑا خوش بخت ثابت ہوا ہے۔ پتہ ہے 2 دن سے فارغ بیٹھا تھا میں، کوئی مر کر ہی نہیں دے رہا تھا ساری بستی میں۔ چل آجا شاباش، ہمیں گھنٹے بھر میں قبر تیار کرنی ہوگی، وہ لوگ دوپہر کی نماز کے بعد آ جائیں گے۔ میں کسی معمول کی طرح کام میں جت گیا۔ فقیرہ اپنے کام کا ماہر تھا، جلد ہی اس نے 6 فٹ گہری قبر کھود کر مغرب کی جانب لحد تیار کر لی۔ ساتھ ساتھ وہ مجھ سے مٹی اٹھواتا جاتا اور قبر کی تیاری کے آزمودہ نسخے بھی بتاتا جا رہا تھا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے دبئی کے ابتدائی ایام میں اس سے کہیں زیادہ سخت مزدوری کی تھی، مگر درمیانی عرصے میں مشقت کی عادت مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ لیکن میں فقیرے کے ساتھ جتا رہا۔ میں خود کو اس قدر تھکا دینا چاہتا تھا کہ میرے جسم کی ٹوٹتی رگوں سے میرے ماضی کی یادوں سمیت میری جان بھی قطرہ قطرہ بہہ کر نکل جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد جنازہ آ گیا۔ مرحوم کے ورثاء نے روتے دھوتے افسردہ اور سوگوار ماحول میں لاش کو قبر میں اتارا اور سب نے مٹی ڈالنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ فقیرہ اس تمام عرصے میں ایک جانب لا تعلق سا بیٹھا بیڑیاں پھونکتا رہا، مگر یہ رات والی خاص بیڑی نہیں تھی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ فقیرے نے مجھے کوہنی ماری، ابھی دیکھنا کچھ دیر میں رونے دھونے والوں میں سے سگریٹ پینے والے دھیرے دھیرے ایک جانب سرکنا شروع ہو جائیں گے اور 1-2 کی ٹولیوں میں کھڑے ہو کر سگریٹ بیڑی پھونکیں گے اور اپنے کاروبار کی باتیں شروع کر دیں گے۔ اور پھر کچھ دیر میں واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں نے حیرت سے فقیرے کی طرف دیکھا، وہ مسکرایا۔ سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہ ڈرامہ۔ سگریٹ ایسی بلا ہے جو موت بھی بھلا دیتی ہے۔ اور تجھے اب کیا بتاؤں اکبرے، میں نے تو یہاں جنازے پر بھی نشے میں دھت لوگوں کو آتے دیکھا ہے۔ کم وقت کہیں بیٹھے پی رہے ہوتے ہیں کہ کسی اپنے کی موت کا پیغام آ جاتا ہے، بھاگے دوڑے قبرستان تو پہنچ جاتے ہیں آخری منہ دکھائی کے لیے، مگر قدم زمین پر نہیں پڑتے ٹھیک طرح۔ میں نے فقیرے کے ہاتھ میں پکڑی بیڑی غور سے دیکھی۔ تم بھی تو سارا دن یہ دھواں اندر انڈیلتے رہتے ہو، میں نے سنا ہے اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ فقیرے نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ تو بھی ان جاہلوں کی باتوں پر یقین کرتا ہے اکبر؟ میری عمر 60 سال سے اوپر ہے۔ 15 سال کی عمر میں نے پہلا کش لگایا تھا۔ یقین کر آج تک کبھی زکام بھی نہیں ہوا مجھے، جبکہ میں نے اسی قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے ایسے 30-35 سال کے جوان مردے بھی دفنائے ہیں جنہوں نے عمر بھر کبھی تمباکو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور ان کے ساتھ آنے والے اسی بات پر حیران تھے کہ نہ تو سگریٹ پیتا تھا نہ شراب، پھر اچانک ہی کیسے گزر گیا۔ اب بول، کیا بولتا ہے؟ تیرے حساب سے تو مجھے کب کا کینسر سے مر جانا چاہیے تھا۔ میں لاجواب ہو گیا۔ تو پھر ہر سگریٹ اور بیڑی کے پتے پر موت کا ڈراوا کیوں لکھ دیتے ہیں؟ فقیرے نے دبا دبا سا کہا لگایا تاکہ اس کی آواز قبر پر مٹی ڈالتے ورثہ تک نہ پہنچے۔
مجھے تو یہ بھی کچھ بڑوں کی دکانداری لگتی ہے اکبرے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ زہر ہے تو پھر بیچتے کیوں ہیں کھلے بازار میں؟ بند کر دے فروخت تمباکو کی۔ مرحوم کے ورثہ دعا سے فارغ ہو کر دھیرے دھیرے پلٹ رہے تھے۔ قبر پر عطر، کیوڑے اور گلاب کی پتیوں کا چھڑکاؤ کر دیا گیا تھا۔ فقیرے نے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ اب کچھ دن تک اس قبر کے اوپر بڑی رونق رہے گی۔ روزانہ کچھ لوگ آئیں گے اور پھر دھیرے دھیرے ویرانی چھا جائے گی۔ سب اپنی اپنی دنیا داری میں الجھ کر یہاں سوئے شخص کو بھول جائیں گے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اکبرے۔ شام ڈھلنے سے کچھ دیر قبل فقیرہ بازار سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا بہت سارا سامان اور تازہ بیڑی کے کچھ بنڈل تھے۔ اس نے کچھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لے، یہ تیری مزدوری کا حصہ ہے۔ آدھے پیسوں کا میں سامان لے آیا ہوں۔ میں نے وہ روپے دوبارہ فقیرے کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ تم ہی رکھو، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فقیرے نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ تو بھی پورا ملنگ ہے۔ چل ٹھیک ہے، میرے پاس ہی جمع رہنے دے۔ رات ڈھلی تو باہر قبرستان میں کچھ فاصلے پر عجیب سے جنتر منتر پڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ فقیرہ جھونپڑی کے باہر بیٹھا بیڑی پھونک رہا تھا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ فقیرے نے حسب عادت بلا وجہ کہا لگایا۔ کوئی عامل کسی زنانی کو بیوقوف بنانے کے لیے منتر پڑھ رہا ہے۔ میں نے دور اندھیرے میں دیکھا تو واقعی کوئی جعلی پیر نما شخص چوغا پہنے 2-3 عورتوں سمیت ایک قبر کے گرد بیٹھا ہوا آگ جلائے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے فقیرے؟ یہ عورت اپنے شوہر کے ظلم سے پریشان ہے اور اپنی سوکن کو اسی قبرستان میں پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا اس نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر اس عامل کو کالے عمل کے لیے رقم دی ہے۔ یہ بے وقوف عورتیں گھر سے چھپ کر یہاں آئی ہیں اور رات بھر میں اچھی خاصی رقم اس ڈھونگی کو پکڑا کر واپس چل دیں گی۔ میں نے حیرت سے فقیرے کو دیکھا۔ مگر تم اپنے قبرستان میں یہ ڈرامے بازی کیوں ہونے دے رہے ہو؟ اوے اکبرے، تو واقعی بڑا بھولا ہے۔ جھلے، یہ عامل مجھ سے پہلے ہی سودا کر چکا ہے۔ آدھے پیسے میری جیب میں آئیں گے۔ کبھی کبھی تو ان جھوٹے عاملوں کے کہنے پر میں خود ہی کسی پرانی قبر میں لیٹ جاتا ہوں اور ان کے عمل کے بیچ میں منہ سے ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہوں تاکہ باہر بیٹھے لوگ اپنے پیر صاحب کی کرامت کا یقین کر لیں۔ یاد رکھ اکبرے، قبرستان میں جو بھی دھندا ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ قبرستان کے رکھوالے اور گورکن کو جاتا ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے فقیرے کی باتیں سن رہا تھا۔ میں تو جیتے جاگتے انسانوں کی دنیا کے پھندوں اور مکر و فریب کے جال کو رو رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں مردوں کی بستی کے بکھیڑے زندوں سے بھی نرالے ہیں۔ اس رات فقیرے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پرانی اور خالی قبریں باقاعدہ نشہ باز اور جواریوں کو کرائے پر دی جاتی ہیں تاکہ وہ رات بھر اپنا شغل اطمینان سے جاری رکھ سکے۔ علاقہ حوالدار بھی حصہ لینے کے بعد یہاں کا رخ نہیں کرتا۔ جعلی عامل اور پیر اپنے نئے گراہکوں پر اثر اور روب ڈالنے کے لیے پہلی ملاقات میں ہی انہیں اپنے ڈیرے سے سیدھا فقیرے کی قبرستان بھیج دیتے ہیں کہ جا کر فلاں قبرستان کی فلاں قبر کے سرہانے کھدائی کرو، تمہارے خلاف دبایا گیا تعویذ یا سفلی عمل وہیں ملے گا۔ ضرورت مند بیچارہ بھاگا بھاگا قبرستان آتا ہے جہاں فقیرہ پہلے سے ہی کسی کالی مرغی کا سر، سڑے ہوئے انڈے یا کسی بکرے کی سری دبا چکا ہوتا ہے۔ سائل اپنے عامل کی کرامت کا بھرپور نظارہ دیکھ کر اپنی عمر بھر کی پونجی عامل پر لوٹا دیتا ہے اور فقیرے کا حصہ اسے مل جاتا ہے۔ میں دن بھر بیٹھا حیرت سے فقیرے کی باتیں سنتا رہتا۔ ہرجہ جہان دیگر کا مطلب مجھے اب سمجھ آ رہا تھا۔ میرا دن تو ان سب روزمرہ کی مصروفیات میں گزر جاتا تھا اور میں خود کو شدید حد تک تھکانے کے لیے فقیرے کے حصے کا کام بھی خود کرنے لگا تھا، مگر رات کاٹے نہیں کٹتی تھی۔ اچانک ہی کسی پہر وہ میری آنکھوں کے دریچے کھول کر میرے دل کے آنگن میں آ کر بیٹھ جاتی۔ میں لاکھ خود کو چھپاتا، اپنی آنکھیں میچ لیتا، مگر وہ مجھ سے ہم کلام رہتی، مجھے اپنی شب و روز بتاتی، میری کرخت انگلیاں اور کدال اور بیلچا چلانے سے کھردرے چھالوں بھرے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتی اور مجھ سے شکوہ کرتی کہ میں اسے تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتا اور جھونپڑی سے باہر نکل کر ساری رات تارے گنتا رہتا۔ ایک ایسی ہی رات فقیرہ بھی میری آہٹ پا کر باہر آ گیا۔ کیا بات ہے اکبرے، تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا۔ جوان جہان بندہ ہے تو، کہیں کوئی عشق وشق تو نہیں ہو گیا تجھے؟ میں مسکرا دیا۔ کیوں؟ کیا وہ سارے جو راتوں کو جاگتے ہیں ان سب کو عشق کی بیماری ہوتی ہے کیا؟ فقیرہ بھی ہنس پڑا۔ ہاں، اپنا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ جوانی کی یہ رات جگہ عشق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ کب تک یوں اکیلا در بدر خوار ہوتا رہے گا؟ اور اگر یہی سوال میں تجھ سے پوچھوں کہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی فقیرے، تو پھر؟ فقیرے نے ایک لمبی سی سرداہ بھری۔ اور نہیں یار، یہ زنانیاں بڑی مطلبی ہوتی ہیں، ان سے بندہ دور ہی رہے تو اچھا ہے۔
میں نے تو دنیا میں آج تک جتنے مسئلے دیکھے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ اچھا خاصا مرد ان کے چکر میں نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ میں نے غور سے افسردہ فقیرے کو دیکھا۔ پھر تو میرا شک 16 آنے سچ ہے کہ تم نے بھی کبھی کسی سے بھرپور عشق کیا ہے فقیرے، ورنہ یوں غمزدہ نہ بیٹھے ہوتے۔ فقیرے نے تازہ بیڑی سلگائی۔ کیوں دل بشوری کرتا ہے اکبرے؟ ہاں تھی جوانی میں کوئی، یہیں قبرستان میں ملاقات ہوئی تھی۔ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس پر بڑا خرچہ کیا، ہر مشکل وقت میں سہارا دیا، پر جیسے ہی اسے مجھ سے بہتر بندہ ملا 2 بول نکاح کے پڑھ کر جانے کہاں چلی گئی، پلٹ کر پوچھا بھی نہیں مجھ سے۔ بس اسی دن میرا ان عورتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لے اکبرے، یہ زنانیاں کسی کی نہیں ہوتی، کبھی ان کے چکر میں نہ پڑنا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہ واردات مجھ پر جانے کتنی مرتبہ بیت چکی ہے۔ اگلی رات دور کسی قبر کے سرہانے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اگرچہ میں ان باتوں کا بہت حد تک عادی ہو چکا تھا، مگر آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں کٹیا سے باہر نکلنے لگا تو فقیرے نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ باہر نہ جانا اکبرے، کوئی دکھیاری ہے، قبر پر چلا کاٹنے آئی ہے اولاد کے لیے۔ میں نے حیرت سے فقیرے کو دیکھا۔ مگر قبر کا چلا کاٹنے سے بے اولادی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ فقیرے نے جھنجھلا کر کہا۔ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔ میں نے تو یہاں عورتوں کو اولاد کی خواہش میں کسی نومولود بچے کی قبر پر نہانے کا نسخہ لے کر آتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بس جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے، ہم ان کو یہاں آنے سے روکیں گے تو یہ کسی اور قبرستان چلے جائیں گے۔ تو چپ کر کے سو جا۔ میں نے سر زمین پر ٹکا لیا، مگر دھیان اب بھی باہر تھا۔ فقیرے، کیا تم نے کبھی کوئی اچھی بات نہیں دیکھی اس قبرستان میں؟ ہاں بالکل دیکھی ہے۔ ایک بار کسی اللہ والے کو دفنا گئے تھے لوگ یہاں، پورے 40 دن اس کی قبر سے تازہ گلاب کی خوشبو آتی رہی، اور کبھی کبھی تو رات کے اندھیرے میں مجھے وہ قبر بھی نورانی محسوس ہوتی تھی، جیسے روشنی نکل رہی ہو اندر سے۔ البتہ گناہ گاروں کی قبر سے عذاب کی آوازیں بھی سنائی دے جاتی ہیں کبھی کبھار۔ دیکھ اکبرے، قبر میں جانے کے بعد بندے کا رابطہ ڈائریکٹ اس کے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر میرے تیرے جیسے گناہ گار انسانوں کو ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ سو جا چپ کر کے۔ کل صبح فجر کے بعد ہی ایک قبر کھودنی ہے، تگڑی رقم ملے گی انشاءاللہ۔ اگلے روز فقیرہ کہیں سے اخبار اٹھا لایا۔ چل بھئی اکبرے، منڈوا دیکھنے چلتے ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ منڈوا؟ ہاں یار، وہ کیا کہتے ہیں سینما، یہ دیکھ بڑی زبردست پکچر لگی ہے بازار والے سینما میں۔ میں نے اخبار پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ کپ کپا کے رہ گئے۔ لبنہ کی فلم ریلیز ہو چکی تھی اور سپر ہٹ ہو کر سلور جوبلی منانے کو آئی تھی۔ میں بہت دیر تک فلم کی خبریں پڑھتا رہا۔ لبنہ عرف شاہپارہ کے کریئر کی بہترین فلم قرار دیا جا رہا تھا اسے۔ شاہپارہ کا انٹرویو بھی چھپا تھا جس میں اس نے کھل کر مجھے یاد کیا تھا اور کہا تھا پریزاد نہ ہوتا تو یہ فلم کبھی نہ بن پاتی۔ اس نے میرے لیے پیغام بھی چھوڑا تھا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں یہ جان لوں کہ شاہپارہ کا خواب پورا ہو گیا ہے، اور اس نے پریزاد کو اپنا خواب گھر، اپنا سب سے بڑا محسن قرار دیا تھا۔ میں ایک دم بہت اداس ہو گیا۔ میں نے فقیرے کو اکیلے فلم دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ فلمیں وہ لوگ دیکھتے ہیں جو خواب دیکھنا جانتے ہوں، وہ اپنے کسی خواب کو سینما کے پردے پر جیتا جاگتا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر میرا تو کوئی خواب ہی نہیں بچا تھا۔ سب سپنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ میں بھلا اب اس قابل ہی کہاں تھا کہ کوئی خواب دیکھ سکتا۔ فقیرے کے جانے کے بعد میں نے ساری اخبار کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ مجھے گھر چھوڑے ہوئے 6 ماہ سے زائد ہو چکے تھے، مگر اخبار کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کل ہی کی بات ہو۔ وہی بزنس اور کاروباری خبریں، وہی جھگڑے فساد کی باتیں، وہی شادی بیاہ تقریبات، وہی دنیا فتح کر لینے کے دعوے۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ ہم انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں جو یہ سوچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے جاتے ہی سب کچھ رک جائے گا یا بدل جائے گا، مگر کچھ نہیں رکتا، کچھ نہیں بدلتا، سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے۔ بس ہم نہیں ہوتے، گویا ہمارا ہونا یا نہ ہونا سب برابر ہے۔ تو پھر اس نہ ہونے کے برابر ہونے کا اتنا زوم کیوں، اتنا گھمنڈ کس لیے؟ مجھے پھر اس دشمن جاں کا خیال ستانے لگا۔ اب تک اس کی بینائی واپس آ چکی ہوگی، جانے وہ واپس آنے کے بعد مجھے یاد بھی کرتی ہوگی کہ نہیں۔ میں آتے وقت دفتر اور گھر سے اپنی ہر ممکنہ تصویر جلا کر وہاں سے نکلا تھا، تاکہ جب کبھی اینی واپس آئے تو اسے میری کوئی بھی مورت دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میں شروع سے ہی تصویریں کھنچوانے سے گریز کرتا تھا۔ وہ ایک بار تو ضرور میرے گھر یا دفتر آئی ہوگی، اور اس کی آنکھوں نے مجھے وہاں کھوجا بھی ضرور ہوگا۔ کیسی دکھتی ہوں گی اس کی وہ کھوجتی ہوئی آنکھیں۔
اس نازنین نے میرے دفتر اور گھر کے نرم قالین پر اپنے نازک قدم رکھتے ہوئے میری زیر استعمال چیزوں کو چھوا بھی ضرور ہوگا۔ پھر وہ عدنان کے شانے پر سر رکھ کر بہت دیر روتی رہی ہوگی، مگر عدنان نے اسے سنبھال لیا ہوگا۔ اس کی کومل جبی کو عدنان کا شانہ ہی جچتا تھا۔ میری اس بے وقت زندگی کے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ میں کسی طور اس کی یادوں میں زندہ رہوں۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ مگر مجھ جیسے کم نصیبوں کو مرنے کی فرصت بھی کہاں میسر تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، اور پھر ایک دن فقیرہ صبح سویرے کسی کام سے بازار گیا تو شام تک واپس نہ لوٹا۔ میں جھونپڑی کے باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک پولیس کی پرانی ویلز جیپ قبرستان میں داخل ہوئی اور میرے قریب آ کر رک گئی۔ خاکی رنگ کی جیپ سے 2 سپاہی نیچے اترے اور ان میں سے ایک نے حسب عادت کڑک کر مجھ سے پوچھا، اکبر تیرا ہی نام ہے؟ میں کھڑا ہو گیا۔ ہاں، سب خیر تو ہے؟ خیر ہی تو نہیں ہے، تیرے ساتھی فقیرے پر ساتھ والے چھوٹے قبرستان کے گورکن سلامے اور اس کے دوستوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی چل، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں بوکھلایا سا ان کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ پولیس والوں کی آپس کی بات چیت سے مجھے پتا چلا کہ ان دونوں کی بہت پرانی ٹسل چل رہی تھی قبرستان کی حد بندی پر، اور آج فقیرہ سلامے اور اس کے ساتھیوں کے ہتھے چڑھ ہی گیا۔ ہم ہسپتال پہنچے تو فقیرہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھ لے اکبرے، قبرستان کے دھندے نے قبر تک پہنچا دیا، پر تو ایسی غلطی نہ کری۔ بندہ جتنی بھی حد بندیاں کر لے، اس کی آخری حد اس کی قبر ہی ہوتی ہے۔ فقیرہ دھیرے دھیرے پھر سے غنودگی میں چلا گیا اور پھر دوبارہ کبھی ہوش کی دنیا میں واپس نہیں آیا۔ سلامہ اور اس کے ساتھی قتل عمد کے جرم میں پکڑے گئے اور سرکاری وکیل نے عدالت کے ذریعے انہیں سولی تک پہنچانے کا پورا بندوبست کر لیا۔ فقیرے کو اسی کی جاگیر قبرستان کی ایک چھوٹی سی قبر میں اتار دیا گیا۔ میرا جی او چاٹ ہو گیا اور فقیرے کے 40ویں کے بعد میں نے اپنی پوٹلی اٹھائی اور اسٹیشن سے پہلی گاڑی پکڑ لی۔ پھر سے وہی سفر اور وہی انجان راستے، مگر میری حالت دن بہ دن ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ جاڑے کا اثر تھا یا پھر مسلسل برسات کا، مگر میرا بدن تپنے لگا اور پھر شاید تیز بخار نے مجھے آ گھیرا۔ مجبوراً مجھے ایک چھوٹے سے ویران اسٹیشن پر اترنا پڑا۔ فقیرہ مجھے ملنگ کہہ کر چھیڑتا تھا، مگر اب میرا حلیہ اور میری ظاہری حالت واقعی کسی ملنگ سے بھی بدتر تھی۔ رات ڈھل رہی تھی اور اسٹیشن ویران پڑا ہوا تھا۔ مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنی پرانی چادر کی بکل مار کر خود کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ دور چائے کے ٹھیلے پر گرم گرم چائے بن رہی تھی۔ ٹھیلے پر بدنما سی لکھائی میں لکھا ہوا تھا، خانوں کی چائے ہر غم بھگائے۔ ٹھیلے والے نے مجھے ٹھٹھرتے ہوئے دیکھا تو ایک کپ چائے لے کر میرے قریب آ گیا۔ چائے پیو گے؟ میں نے انکار کیا۔ نہیں، مجھے طلب نہیں ہے۔ ٹھیلے والے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ عجیب بھکاری ہو بھئی، میں خود اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، تجھ سے پیسے نہیں مانگ رہا خانو۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بھکاری؟ ہاں ٹھیک کہا ہے تم نے، میں بھکاری ہی ہوں۔ بہت بھیک مانگی ہے میں نے ساری زندگی، پر کچھ نہیں ملا، اب کچھ چاہیے بھی نہیں۔ جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ خانو نے جاتے جاتے بھی 3 بار مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے تھک کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا دیا، جس کے تنے کے ارد گرد پکی اینٹوں اور سیمنٹ کا چوبارہ اٹھا کر ایک گول پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا تھا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب مکمل بے سدھ ہو کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی تیز کرنوں نے میری آنکھیں چوندھیا دی۔ میرے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ اکٹھی تھی اور وہ سب آپس میں نہ جانے کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر خانو نے سب کو ڈانٹ کر ایک طرف سمیٹا۔ چلو بابا، کیا بھیڑ لگا رکھی ہے؟ جوگی بابا کو ہوش آ گیا ہے، شاید لمبے مراقبے میں چلے گئے تھے۔ میں نے چونک کر آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔